ناظرین، سامری کون تھا؟ اس نے بچڑا کس چیز سے بنایا تھا اور وہ کس وجہ سے بولنے لگا تھا؟ اور کیا اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا؟ آج اس ویڈیو میں ہم انہی سب سوالات کو موضوع بحث لائیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ ناظرین، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب کے سب ایمان لے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ 40 راتوں کو کوہ نور پر اعتکاف کریں تاکہ اس کے بعد ان کو آسمانی کتاب یعنی تورات دی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ آپ 40 دنوں تک دن بھر روزہ دار رہ کر اور ساری رات عبادت میں مشغول رہ کر گزارتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک ولد الزنا شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو انتہائی گمراہ آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی سے ڈر کے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ میں ایک غار میں چھپا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروائی۔ ناظرین، جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ نور پر معتکف تھے تو سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اسے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا اللہ پاک کے حکم سے بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، مگر خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ سامعین کرام، اللہ پاک قرآن کریم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 148 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی سے کام لیا۔ جب 40 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر اور تورات ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے، کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا دیا اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ پاک کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔ سامری سمیت 70,000 بچڑے کے پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والے لوگوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا کریں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر 70 نیک اور برگزیدہ آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں،
میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور تم لوگوں کو بچایا، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ پاک کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ پاک کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ناظرین، یہ 70 آدمی اپنی ضد پر اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کروائیں، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ شریر اور سرکش لوگ اپنے مطالبے سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان لوگوں کے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو وہ لوگ دوبارہ اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل افی ٹی وی پہ نیو ہیں تو براہ مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوستوں تک پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ میں جلد ہی انشاءاللہ آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔